أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ستواں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 74. اس آیت مقدسہ کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں دا تذکرہ اور انہوں دے چاچے آزر دا نام آیا ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ بمانی وَذْكُرْ، اور یاد کرو اس ویلے نو جدوں کالا آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے لے ابی ہے اپنے باپ آزر نو. ایتھے ہی دھوکا کھاندے نے کئی لوگ. قرآن پاک نے فرمایا ابھی ہے آزرا، باپ آزر. ایتھے ہی زد لا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر ہے. یاد رکھو صاحب شعور اس بات نو سمجھتے نہیں کہ باپ ہو رہے والد ہو رہے. انہاں کو ایک ہی ہو گیا. باپ اسی پیچھے پہلے سپارے چی پڑھ کے آئے سے پہلے سپارے دے آخری رکوعاں دے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام دا بھی ذکر تھے، اسماعیل علیہ السلام دا بھی ایتھے ہی ذکر ہے. اِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، جدوں یعقوب نبی نو موت واقعہ ہونے لگی. اِذْ قَالَ لِبَنِیہِ، جدوں اس نے اپنی اولاد نو آکھیا. کنے؟ یعقوب نبی. مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، اوے میرے ٹر جان تو بعد عبادت کندی کرو گے؟ آنے سارے بچیاں نو اولاد نو بٹھا لیا نا. اوے میرے بعد عبادت کندی کرو گے؟ قالوا، سارے پتر رل کے بولے نعبدو الہک، تیرے معبود دی عبادت کریں گے. جیڑا تیرا معبود ہے جن دی عبادت اسی کرتے رہ گے، اسی ان دی عبادت کریں گے. ایک اگلے الفاظ سنو، وَإِلَٰهَ آبائِكَ،
الہ ابا، ابا باپ، الہ ابائے کا تیرے باپ ابراہیم، تیرے باپ ابراہیم، تیرے ابے ابراہیم علیہ السلام دے معبود دی عبادت کرا گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعقوب نبی دا باپ کون ہے؟ یعقوب نبی اسحاق علیہ السلام دے پتر نے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے، تے نا جندا آ گیا ابے دے دادے دا، دادے نو بھی ابا کہتے ہیں، دادے نو بھی ابا، ابائے کا ابراہیم، تیرے ابے ابراہیم دے معبود دی عبادت کرا گے۔ اگے سنو، وا اسماعیل، اور اسماعیل یعقوب نبی دا کی لگتا سی؟ ابراہیم علیہ السلام دا پتر اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام دا پتر اسحاق، دوویں برا، اسحاق دا پتر یعقوب۔ یعقوب اپنی اولاد نو پوچھدا پیا عبادت کدی کرو گے؟ اولاد آکھدی پئی ہے تیرے باپ ابراہیم دی واہ اسماعیل، تے تیرے باپ اسماعیل دی معبود دی عبادت کران گے۔ ابراہیم بھی باپ، اسماعیل بھی باپ، حالانکہ وہ پیو پتر نے۔ ہن اگے سنو، قرآن پاک نے فرمایا ابائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جیڑے رب نو اسماعیل نے رب منیا، جیڑے رب نو اسحاق نے رب منیا، اسی اے تیرے باپ جیڑے نے انہاں دے دین تے چلاں گے، انہاں نے جنہاں نو معبود منیا انہاں دی عبادت کران گے۔ ہن ابائے باپ، دادا، پڑدادا، چاچے، تائے، اے باپ وچ شامل نے، انہاں نو باپ سد لینے، لیکن والد نہیں۔ والد اوئے جس دے توسط نال تیری والدہ، دسو ماں ہور جے والدہ ہور جے، اے بھی میں تو دستا ہوں۔ ماں کوئی بڑھی جا رہی ہے تو نہیں کہنے ماں جی سلام ہو گئی، لیکن وہ تیری والدہ نہیں ہے۔ والدہ او ہے جن نے تیری ولادت کیتی ہے، والدہ او ہے جن نے تینوں دودھ پلایا ہے۔ یہ بھی دوسرے سپارے اسی پڑھ کے گئے ہیں، دوسرے سپارے دے اندر اللہ اکبر اگے ہی آ گیا، والوالدات یردین اولادہن، والدہ اتنے ماں بھی آ سکتا ہے، اتنے اللہ پاک نے فرمایا والوالدات، جیڑی والدہ ہے جن نے تینوں جمیا ہے او دودھ پلاوے اپنے بچے کو، یردین اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال دودھ پلاوے۔ اتنے آ گیا والدات، والدہ۔ جدو نبی دیاں بیویاں تے آیا اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں، نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں، اوتھے أُمَّهَاتُهُمْ آ گیا ہے، ایتھے والدہ آ گیا ہے۔ معلوم ہویا ماں، چاچی بھی ماں، تائی بھی ماں، تے نبی دیاں بیویاں بھی ماں، تے والدہ کون ہے جن نے تینوں دودھ پلایا ہے؟ سمجھ آ گئی ہوئی؟ والدہ وہ ہے جن نے تینوں دودھ پلایا ہے۔ اسی طرح ابا کون ہے؟
استاد بھی آپے، چاچا بھی آپے، ابراہیم دادا بھی ابائے کائے چھے وہ بھی آپے، والد نہیں دادا ہے، و اسماعیلہ چاچا تایا ہے، تایا ہے نا یعقوب نبی دا، وہ بھی ابائے کا اسماعیل، ابائے کا اسحاق، اسحاق کی ہے یعقوب نبی دا باپ، دادا لگیا اولاد دا، تے دادا بھی آپے وہ بھی ابائے۔ آپ اور چیز ہے جدو اسی اس طرح مہینے دے وچ کھباں گے پتہ پھر لگے گا۔ ایتھے اللہ دی ذات نے فرمایا لے ابی ہے آزارا، اب آزر، سمجھ آگئی نہیں، والد نہیں کیا۔ جدو احسان دی واری آئی تے قرآن نے کی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اتھے ابے دا کیوں نہیں ذکر آیا، اتھے والد دا ذکر آنا بھی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال جنہ نے توانو جمعیا ہے انہاں نال احسان کرو، چنگا سلوک کرو۔ اتھے والدین آ گیا، ایتھے آنا پیا اب، اپنے ابے آزر نو آکھیا، یعنی چاچے آزر نو آکھیا، سمجھ آگئی ہوئی، اپنے چاچے آزر نو آکھیا اتتخذوا اصناما آلہا، وہ انہاں بتاں نو کیوں معبود بنا کے بیٹھے ہوئے؟ اگے چلو سنو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نفیس ترین پشتائیں چوں، نفیس ترین برادریاں چوں تے خانداناں چوں ہوندہ ہویا آیا۔ قرآن پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک قرات فید زبر نالے انفسکم نہیں، انفاسکم، انفسکم نو انفاسکم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جدو انفاسکم پڑھا گے تے معنی بنے گا اے نبی نفیس ترین خاندانائی جو ہو کے آئے، نفیس ترین۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میں پاک پشتاں وچوں پاک رحماں وچ تبدیل ہوتا ہوتا آیا، جڑے پاک نہیں۔ ہن سنو، کافر کدی پاک ہو سکدا نہیں، تے جڑا بت بناوے او مشرک، تے قرآن فرماندا ہے انما المشرکون نجسن، بے شک مشرک لوگ پلیت لوگ نے۔ تے جے آزر نو والد مان لئیے تے وہ تے مشرک سی، تے مشرک دے وچوں ساڈے نبی دا آنا ناممکن نہیں۔ معلوم ہویا آزر ابراہیم علیہ السلام دا چاچا ہے، اور آپ دے والد گرامی تارخ، والد دا نام کی ہے تارخ، اور چاچے دا نام ہے آزر۔ ابی ہے آزرا، باپ آزر، ایتھے ابی دا لفظ آیا ہے، ابی چاچے نو بھی کہندے نے، باپ چاچے دے حکم ہے۔ سمجھ آگئی ہوئی؟ اندے اتے زد لا کے اڑ جانا نہیں جی آزر ہی باپ ہے، ایتھے ابی ہے آزرا فرمایا قرآن نے، باپ چاچا ہے، اے باپ ہے آزر۔ تو یاد رکھو بعض مفسرین نے فرمایا ہے آزر کوئی ہے ہی کوئی نہیں،
گل ہی مک گئی۔ ایتھے آزر کیوں آکھیا گیا؟ انہیں کہا آزر کوئی نا نہیں رہا، آزر ایک مذمت دا کلمہ ہے۔ آزر دا معنی ہے ایبی، ڈنگا، ٹیڈا، جڑا سیدھا ہوئی نا، جڑا زید تے اڑیا رہے انہوں آزر کہتے ہیں۔ جدی بوتھی سیدھی ہو گئی نا انہوں آزر کہتے ہیں، زید تے اڑے انہوں آزر کہتے ہیں، جڑا ہر گناہ وچ ڈبیا ہوئے انہوں آزر کہتے ہیں۔ مفسرین، بعض مفسرین، سارے نہیں، بعض مفسرین فرماندے نے کہ آزر تا مذمتی کلمہ ہے، کوئی چاچا شاچا کو نہیں سی، مذمتی کلمہ اپنی قوم نو آکھیا، او آزر، او عیب وچ ڈبے ہوئے ہو، او ڈنگیو سیدھے ہو جاؤ، او عیبیو عیب چھڈ دیو، نیکی والے پاسے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، مذمتی کلمہ، اوے عیب کرن والےو، بتاں دی پوجا کرن والےو، تتخذوا اصناما الہا، بتاں دی پوجا کیوں کرتے جی؟ کیوں بتاں دے پیچھے لگے ہوئے جی؟ انہاں نوں معبود سمجھیا ہویا جی؟ انی عراقہ ایتھوں آ کے گل بندی ہے کہ چاچا واقعی ہے سی۔ انی عراقہ ڈوب کے ترجمہ کریں گے تو پھر پتہ لگے گا، کیونکہ یہ سمندر ہے، تو سمندر دے وچ ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہیرے، لال، مرجان، موتی، یاقوت، ہر چیز سمندر دے اندر موجود۔ تے سمندر چوں میں تے تسی جا کے تے ہیرے کڈ نہیں سکتے، کیوں جی؟ کوئی آ کے میں سمندر وچ گوتا مار کے تے میں وچوں یاقوت کڈ لیاواں، لال کڈ لیاواں، مرجان کڈ لیاواں، او کڈے گا وہ جڑا گوتا مارے گا، تے جنوں والی نہیں آندا ترن دا انہیں ڈوبنا ہی ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے، اس دے اندر لال، مرجان، یاقوت، ہیرے، جواہر، ہر چیز موجود ہے، تے لبے گی انہوں جیڑا وچ گوتا مارے گا، جنوں ترن دا وال آئے گا انہوں ہر شے لبے، انہوں قرآن چوں ہیرے بھی لبن گے، انہوں قرآن چوں جواہر بھی لبن گے، انہوں موتی، لال، مرجان، یاقوت، ہر چیز قرآن چوں ملے گی جے وچ ڈبکی لاوے گا تا، تے جے ترجمہ لکھیا ہویا پڑھدا جاوے گا تا اتو ہی لنگ جاوے گا تے انہوں نہ لال لبنے نے، نہ ہیرے لبنے، نہ جواہر، وچ ڈوبنا پڑے گا، گوتا لانا پڑے گا۔ ایک حافظ سی نا، انہیں ایک عالم نو آکھیا کہ او بھائی اسی انہاں کو قرآن حفظ کیتا ہویا ہے کہ اسی ہر حرف دے مڈ وچ جھگی پائی ہوئی ہے، ہر حرف دے مڈ وچ جھگیاں پائیاں ہوئیاں نے۔ انہاں کہا تسی صرف جھگیاں پا کے بیٹھے جے، انہاں جھگیاں وچ وسن والے اسی ہیں، انہاں جھگیاں وچ اسی وستے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، شیر خدا مولا مشکل کشا، آپ فرماندے نے قرآن دا ایک حرف زبانی یاد کرن نالوں ان دی تفسیر پڑھ لو 70 درجے زیادہ ہے، 70 درجے زیادہ افضل ہے کہ ان دی تفسیر پڑھ لی جاوے۔ تفسیر ایسا پڑھنی نہیں، پتہ ہے کوئی نہیں، ڈٹ جانا زد تھی، او بھائی اس کام میں زد نہیں چاہیے دی، جھک جانا چاہیے۔ جیڑا جھک گیا پھالوں کی لگے، جیڑا آکڑ گیا شیطان ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اوے آکڑن والا شیطان نہیں، تے بتاں دی پوجا کرن والا، بتاں نو معبود سمجھن والا،
بت گر وہ مشرک ہے تے قرآن نے فرمایا انما المشرکون نجسن، بے شک مشرک لوگ پلیت لوگ نہیں، تے پلیتاں ہی چو ہو کے ساڈے نبی دا نور آ سکدا نہیں۔ ساڈے نبی دا نور بہترین گھرانے ہی چو ہوندا ہویا آیا، بہترین خاندانہ ہی چو ہو کے آیا، بہترین قبیلے ہی چو ہوندا ہویا، نفیس ترین پشتہ ہی چو، نفیس ترین رحمہ ہی چو، پھر آکے عبد المطلب عبداللہ تے پھر ساڈا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو باب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک جڑا پیریڈ گزریا 1000 سال دا، آدم علیہ السلام تو بعد بابے نوح علیہ السلام تک کنا 1000 سال، تے بابے نوح علیہ السلام تو لے کے بابے ابراہیم علیہ السلام تک 1000 سال ہے، 1000 سال درمیان چاہ گئے ابراہیم علیہ السلام تو موسیٰ کلیم اللہ، اس پیریڈ دا کسی نے کوئی پتہ نہیں کتنا گزریا۔ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام دا پیریڈ 40,000 نبی آیا اس دورانیے دے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام تو ساڈے نبی دا اے درمیانی پیریڈ دورانیہ 571 عیسوی ہے ساڈے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی، 571 یعنی 6 صدیاں، اور انہاں 6 صدیاں دے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے آخری نبی، اور انہاں 6 صدیاں دے اندر پھر لوگ کی کردے سن، لوگاں دا جی دے منہ آندا سی اودے ہی، کیونکہ کوئی تبلیغ کرن والا ہے نہیں سی، کوئی نبی آیا نہیں سیدھے راہ تے لان والا، اور کئی اپنے باپ دادے دے دین تے سن، دین ابراہیمی تے ہی لگے آندے سن۔ ساڈے نبی دے والدین آباؤ اجداد دین ابراہیمی تے سن، ملت ابراہیمی تے سن، کیونکہ انہاں دے ایک اور گل، بعض لوگ کہندے نے کہ ساڈے نبی دے والدین دے بارے منہ ماری کردے نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ کافر سن۔ تو بھائی سوچ کے گل کیتی کرو، کہ وہ جہنمی سن، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یاد رکھو میرا نبی آٹے نو آگے ہاتھ چلاوے تے آٹے نو آگے روٹی نہیں پکتی، سبحان اللہ، ایک کونے نال ہاتھ پونج لے، اسے ابھی کہ وہ کونا میلا ہو گیا تو دعوت کی تھی تو نے تندور وچ سٹیا تے پھر کڈ لیا، انہیں کہ یہ کی، انہیں کہ دھپ گیا ہے، انہیں کہ سڑیا کیوں نہیں، انہیں کہ نبی نے ہاتھ پونجے سن، آقا نے ہاتھ پونجے سن۔ میں انہوں آگے سٹ دینا، جدو بھی میلا ہوتا ہے تو صاف ہو کے باہر آ جاتا ہے، سڑتا نہیں تھا، جنہوں ہاتھ لگ جائے انہوں کونا نہ سڑے۔ جی آٹا گن کے رکھن چاہتے امی عائشہ روٹی پکاوے بالن سارا بال جاوے، روٹی نو سیک ہی نہیں لگتا، میرے آقا نے فرمایا یہ تے دنیا دی آگے نو جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی، تے جیڑے پیٹ وچ 9 مہینے قیام فرمایا، ہاتھ لگن تے آگ نہیں لگتی، تے 9 مہینے پیٹ وچ رہن تھا۔ سبحان اللہ، اور کافران دیا قسمہ نہیں چکیاں جانیاں، اللہ چکتا پیا قسمہ، ووالد وما ولد، سونیا تیرے والد دی بھی قسم ہے، تیری والدہ دی بھی قسم ہے، ووالد وما ولد، ایتھے بھی والدہ ہے، اماں نہیں آیا، امہاتکم نہیں آیا، امہاتہم نہیں آیا، والدہ ووالد وما ولد۔ آگے چلو، قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد
اگے ہونا لم یلد ولم یولد، اتنے بھی والد کا لفظ آیا جی، لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسی دا والد ہے، نہ انہوں کسی نے جمعیا ہے، نہ ان دا کوئی والد ہے، نہ وہ کسی دا والد ہے، نہ انہوں کسی نے جمعیا ہے، نہ انہیں کسی نے جمعیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ انہوں کسے جمعیا ہے نہ انہیں کسے نو جمعیا ہے، جڑا جمعے وہ والد ہے، تے باپ کسے نو بھی کیا جا سکتا ہے، او بابا کسے نو بھی کیا جا سکتا ہے، ابا کسے نو بھی کیا جا سکتا ہے، بابا جی سلام ہوئے ہر ایک نو کہہ سکتے ہیں، لیکن والد ہی کوئی ہوتا ہے، والد دو نہیں ہو سکتے، والد ایک کوئی ہو سکتا ہے۔ اگے فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے میری قوم میں تہانوں ویکھدا پیا واں، تہانوں تے تہاڈی قوم نو فی ضلال مبین، بڑی بڑی ظاہر گمراہی دے اندر، چھڑ دیو بتاں دی پوجا تے گمراہی تو دور ہو، گمراہی تو بچ جاؤ۔ یہ آزر نو آکھیا، چاہے وہ مزمتی نہ ہے چاہے چاچا ہے، جو بھی ہے، لیکن والد تارکی ہے، والد تارکی ہے، کیونکہ ان دی پشت پاک سی، آزر دی پشت پلیت سی، وہ بت گر سی، وہ توحید پرست سی، جڑا توحید پرست ہے ان دی پشت چوں ابراہیم علیہ السلام تے ساڈے نبی دا نور منتقل ہوندا ہویا پاک پشتاں چوں پاک روح میں چاہیا پلیتا وال اللہ اکبر۔ اے اللہ دی ذات نے حضرت شیش علیہ السلام واسطے جنت دی حور کیوں گلی سی؟ سبحان اللہ، ذہن چ ہوئے گا یہ مسئلہ، بابے آدم علیہ السلام نو جوڑے پیدا ہوندے سن نا، ایک بیٹی تے ایک بیٹا، جڑا ایک ٹائم ایک بیٹی بیٹا دوسرے ٹائم دی بیٹی بیٹے نال انہاں دا نکاح ہوندا سی، تے شیش علیہ السلام ہی کلے پیدا ہوئے، اندر نال بیٹی کو نہیں سی، ہن ایک عورت گھٹ گئی، اور ایک عورت گھٹ گئی، جیڑی شیش علیہ السلام دے نکاح چوندی، عورت کتھوں آئی؟ جنت چوں اللہ نے جنت دی حور بھیج دیتی جا شیش دے نکاح چ، اور اس حور دے وچوں ساڈے نبی دا نور اگے آیا، اس حور دے تھرو اے نور اگے اگے منتقل ہوندا عبد المطلب تک، پھر عبداللہ تک، پھر ساڈے نبی، اللہ، یعنی کسی عورت چوں نہیں، جنت چوں حور لے کے آئی شیش علیہ السلام، اللہ، بڑیاں پیاریاں گلاں نے، اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ اس تو اگلی آیت انشاءاللہ زندگی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخش درس قرآن قبول و منظور، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد